السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ بخیریت ہوں گے۔ دیکھیے، لگاتار اللہ کے رسول، دو جہاں کے مالک و مختار، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و ستم ہو رہا ہے۔ وہ خبیث لعین بدترین انسان، اس کو انسان بھی کہنا گوارا نہیں کر رہا ہوں۔ اس خبیث انسان نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی ہیں معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شیطان بولا ہے۔ اس خبیث لعین انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ جو ہمارا رب ہے وہ اس کا رب ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کو وہ معاذ اللہ شیطان بول رہا ہے۔ شیطان تو تم لوگ ہو، اور جن کو پوجتے ہو ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم صرف ایک ہے، ایک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہر شے کا رب اکیلا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر تم جان لو، پہچان لو، تو تم بھی اسلام لے آؤ۔ لیکن کیا ہے، ہر کسی کو اسلام کی نعمت نہیں ملتی ہے، ہر کسی کو اسلام نہیں ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا، دوزخ کو پیدا فرمایا، غرض کے ساری کائنات کو، ذرے ذرے، پتے پتے کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تبھی دن ہوگا، جب اس کی مرضی ہوگی تو رات ہوگی۔ میں ساری باتیں نہیں کر کے صرف ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے۔ یہ خبیث لعین، حرام خور، بدترین، ناجائز اولاد، ناجائز نطفے کی اولاد کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان نہیں ہے، اور یہ خبیث لعین اس کا چیلا بول رہا ہے، تمہارا محمد کہاں گیا ہے معاذ اللہ، تمہارا اللہ کہاں گیا ہے، کیوں امداد نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے، اگر تم جان لو، پہچان لو کہ اللہ تعالیٰ کیسے امداد کرتا ہے، کیسے اللہ کے رسول ہمارے سنتے ہیں، تو تم بھی اسلام لے آؤ۔ ارے خبیثو، بدترین لوگوں، تمہارے دلوں کے اندر رسول پاک کی محبت ہی نہیں ہے، تمہارے نصیب میں ہی اسلام نہیں ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں اسلام ہو جائے تو تم بھی اسلام لے آؤ۔ اور ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے دشمن اسلام کے، دشمنی کرنے کے بعد میں، دشمنی مول لینے کے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہو گیا۔ تمہارے نصیب میں نہیں ہے اسلام جیسی نعمت۔ اسلام ایک بڑا مذہب ہے، پہلا مذہب دنیا میں اسلام ہے، آخری مذہب دنیا میں اسلام ہے، سارے مذاہب سے بڑھ کر اسلام ہے۔ اور جو تم بول رہے ہو، طرح طرح کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی دین ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو اب تک عذاب آ گیا ہوتا، اب تک عذاب آ گیا ہوتا۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ تمہاری زبانیں بڑھ چکی ہیں، تم بڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، اور تم یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں Z+ سرکشا مانگتے ہو۔ کیوں مانگتے ہو؟ اتنا خوف تھا مسلمانوں کا، اسلام کا اتنا خوف تھا تو بولے کیوں؟ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ممبئی میں رہتا ہوں، یہاں پر آؤ میرے پاس میں چیلنج کرتا ہوں، نہ مناظرہ کروں گا نہ اور کچھ کروں گا۔ اگر اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے، تو میرے سامنے آؤ اور 2 کنویں کھودے جائیں گے آگ کے۔ ایک کنویں میں تمہیں کودنا پڑے گا، ایک کنویں میں خود کودوں گا۔ آگ کا کنواں کھودا جائے اور اس میں یہ دونوں لوگ کودیں گے، جو حرام خور لعین بدترین انسان، اس کا نام بھی بیکار ہے، خبیث کا نام بھی لینا بیکار ہے۔ نرسنگھا نند، میں اس سے چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر اس کو اپنے اوپر اتنا گرو ہے، اپنے آپ کو اتنا اچھا مانتا ہے، سچا انسان مانتا ہے، اپنے مذہب کو سچا مانتا ہے، تو آئے سامنے نکل کر کے آئے، میرے سامنے آئے۔ میں یہاں گوونڈی شیواجی نگر میں رہتا ہوں، ممبئی میں رہتا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد میں دونوں لوگ آگ کے کنویں کے اندر کودیں گے۔ جو بچ جائے گا اس کا مذہب اچھا ہوگا، اور جو نہیں بچے گا اس کا مذہب اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، خبیث لعین بدترین انسان، تو آ میرے پاس، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں،
اگر تجھے اسلام کو جاننا ہے، پہچاننا ہے تو آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی پھینکا جائے آگ کے اندر، تجھے بھی پھینکا جائے۔ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توپ کے ذریعے پھینکا گیا تھا، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ نبی ہیں، لیکن ہم کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت میں ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں تجھے، تو اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سچا مانتا ہے تو آ جا ممبئی میں۔ آنے کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں، تو بھی کنویں کے اندر کودے گا، میں بھی کودوں گا، جو بچ جائے گا اس کا مذہب اچھا ہوگا۔ بہت تو جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو جو ہے Z+ سرکشا کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ دم ہے تو باہر نکل۔ طرح طرح کی خرافات کر رہا ہے۔ مومنوں سے میری گزارش ہے، مسلمانوں سے میری گزارش ہے، اگر اللہ سے دشمنی کرنے والا، رسول پاک سے دشمنی کرنے والا تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے خاندان والے ہوں، تمہاری ماں ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے تبھی تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گے۔ اگر باپ بھی دشمن رسول ہے، ماں بھی دشمن رسول ہے، بیٹا بھی دشمن رسول ہے، خاندان والے دشمن رسول ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ یقینی طور پر قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے اگر تم ان کو نہیں چھوڑو گے تو تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر ہاں چھوڑ دو گے پھر کیا اکیلے رہو گے؟ نہیں، اکیلے نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان پیوست فرما دے گا، تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دے گا، اور تمہاری امداد کسی ایرے غیرے سے نہیں ہوگی۔ جو سارے ملائکہ کے سردار ہیں حضرت جبریل امی علیہ السلام، ان کے ذریعے تمہاری امداد ہوگی۔ ذرا قدم تو اٹھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ مسلمانوں کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو جان لے اور پہچان لے تو کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ ان باتوں کو سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ایک بات میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جنگ احد میں ایک صحابی انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے۔ اللہ کے رسول دو جہاں کے مالک و مختار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول دو جہاں کے مالک و مختار سے عرض کی حضور کیوں نہیں پڑھائی جائے گی، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک خبیث لعین انسان کافر نے میری طرف تیر پھینکا تھا مجھے مارنے کے لیے، تو اچانک اس صحابی نے دیکھا اور میرے سامنے آ گئے۔ جیسے ہی میرے سامنے آئے تو ان کی آنکھ میں وہ تیر چبھ گیا، آنکھ میں چبھ گیا، جس سے انسان دیکھتا ہے۔ اب وہ آنکھ میں تیر چبھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ جب آنکھ میں تیر چبھ گیا تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے بلکہ آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فوراً صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے لیے تیر کو آنکھ میں کھا لیا اور آنکھ میں ان کا تیر لگ چکا ہے اور آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے بلکہ جو ہے خوشی چہرے پر نظر آ رہی ہے اور آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ عرض کر رہے ہیں حضور معاف فرما دیجیے گا، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں، کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو بچانے کے چکر میں نے آپ کی طرف پیٹ کر دی تھی، آپ کی بے ادبی کر دی۔ دیکھیے صحابی رسول کی عظمت اور برتری کہ اللہ کے رسول کی طرف پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو تو نہیں بلکہ اس کے مراتب کو بلند کر دیا۔ صحابہ کرام کی اگر نماز جنازہ ہوتی ہے تو مراتب کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مراتب اس کے بلند ہو چکے ہیں تو اس کی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحابی رسول کی طرح رسول کریم کی طرف پیٹھ نہیں موڑیں گے، اللہ کے رسول کی بات جہاں جہاں آئے گی اپنی جان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ہاتھوں پیروں کو قربان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ جو طاقت صحابہ کرام کے اندر تھی اگرچہ وہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، ہمیں ساتھ ساتھ مبارکباد دی ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دو جہاں کے مالک و مختار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ ایک خبیث لعین کیا جانے اللہ کے رسول کو اگر جان لے پہچان لے تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا فرمائیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ میرا دل خوش ہو گیا تھا بریلی شریف کی باتوں کو سن کر کے، بریلی شریف کی ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ یہ ہر جو ہے جہاں جتنی بھی درگاہیں ہیں ہر درگاہ سے اسی طریقے سے مظاہرہ ہونا چاہیے، انہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بریلی شریف ہی کیوں آگے ہوتا ہے؟ بریلی شریف کے اندر طاقت و قوت ہے، روحانی طاقت ہے۔ اگر اور خانقاہوں کے اندر طاقت ہے یقینی طور پر ہے، لیکن نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ نکلنا چاہیے ان کو بھی۔ ہر خانقاہ کے اندر روحانی طاقت ہے، اگر وہ اپنی روحانی طاقت کو استعمال کریں، پبلک کو بولیں، پبلک ضرور آئے گی۔ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کو بھی نکلنا چاہیے تاکہ معلوم چلے کہ بریلی شریف ہی اکیلی درگاہ شریف نہیں ہے تو دنیا میں وہ اکیلے نکلتی ہے، باقی مخدوم پاک کی درگاہ شریف بھی ہے، صابر پاک کی درگاہ شریف بھی ہے، بہت ساری درگاہیں ہیں، بہت سارے اللہ کے ولی آرام فرما ہیں۔ ہر درگاہ سے لوگ نکلیں، ہر درگاہ کے سجادہ نشین نکلیں، اپنے آپ کو آگے پیش کریں تاکہ معلوم چلے کہ ہم بھی بریلی شریف کے ساتھ میں ہیں۔ جو بریلی شریف کا مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے۔ میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ کل بریلی شریف سے مظاہرہ ہوا تھا، بہت دل خوش ہوا ہے۔ میری گزارش ہے سارے سجادہ نشین سے کہ وہ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، پبلک کو ساتھ میں لیں۔ صرف FIR کرنے سے نہیں ہوتا ہے، مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ کورونا وائرس کی بنا پر چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کورونا وائرس جو ہے آ جائے گا مار دے گا۔ ارے زندگی تو ایک بار اللہ نے دی ہے اور ایک ہی بار مرنا ہے اور قیامت کے دن ایک ہی بار اٹھنا ہے، تو اس زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، اس زندگی کو اللہ کے رسول کے لیے استعمال کریں۔ اب تو موقع ہے، یہ لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اب کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کیا جائے۔ یہاں پر ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں بندوق سے نہیں کھیلنا ہے، ہمیں تلوار سے نہیں کھیلنا ہے، بلکہ اپنی روحانی طاقت کو استعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا ہے، اپنے علماء کرام کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں محترم بزرگوں دوستو، برائے کرم برائے مہربانی اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اندر عشق رسول پیدا فرمائیں، عشق رسول پیدا کر کے پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نچھاور کر دیں۔ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، دوبارہ نہیں دے گا، ایک بار مرنا ہے، دوبارہ نہیں مرنا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ خبیث لعین کیا سمجھ پائیں گے قرآن شریف کو؟ کیا سمجھ پائیں گے اللہ کے رسول کو؟ کہ اللہ کے رسول سنتے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول سنتے ہیں۔ کیا سمجھ پائیں گے قرآن شریف کو؟ قرآن شریف کا سمجھنا غیر مسلم کے لیے ناممکن ہے۔ جب ایک عام مسلمان قرآن پاک کو سمجھ نہیں پائے گا تو غیر مسلم کیسے سمجھ پائے گا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ بہک جائیں گے، بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، قرآن شریف سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر مشرکین کے قتل کا حکم آیا ہے وہ عام حکم نہیں ہے، اس کا حکم قرآن پاک کا کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جہاں پر بھی مسلمان غیر مسلمین ملیں، کافر ملیں، یعنی جو کافر کس کو بولتے ہیں؟ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اسلام کو جھوٹا مانتا ہے، اسلام کو جھٹلاتا ہے، اس کو کافر بولتے ہیں۔ اسلام کو نہیں مانتا ہے اس کو کافر بولتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ غیر مسلم میں کوئی بھی شمار ہوتے ہیں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کو اسلام میں مارنے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں مارنے کا کسی کو حکم نہیں ہے، کسی کو بھی حکم نہیں ہے۔ اسلام تو شانتی والا مذہب ہے۔ اگر کوئی اگروادی ہے تو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا اگروادی ہے، اسلام کے اوپر جو ہے تہمت لگانے والا اگروادی ہے۔ اسلام تو دنیا میں آیا تھا تو امن لے کر کے آیا تھا، ہندوستان میں آیا تھا تو امن و شانتی لے کر کے آیا تھا۔ تم اپنی بہنوں سے شادی کرتے تھے، تم اپنی بہنوں سے بلاత్కాری کرتے تھے تو اسلام نے آ کر کے آپ کی بہنوں کو، ہماری بہنوں کو بچایا ہے۔ میری نرسنگا نن سے
गुजारिश है उस खबीस लाइन से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तू अपने आप को अच्छा इंसान समझता है, अपने आप को अच्छा जानता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ मैं तुझसे मुनाजरा नहीं करूँगा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तेरे अंदर दम है, तो आ मेरे पास मुंबई में गोवंडी शिवाजी नगर में रहता हूँ, आ जा मेरे पास में। यहाँ पर 2 कुएँ खोदे जाएंगे आग के, एक कुएं के अंदर मैं कूदूंगा और एक कुएं के अंदर तू कूदेगा, तो मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद में मालूम चल जाएगा किसका मज़हब सच्चा है, किसका मज़हब झूठा है। मैं किसी मज़हब को गाली नहीं देता तेरी तरह, इस तरह तू गाली देता है। हमारे मज़हब ने अमन और शांति सिखाई है, तेरे मज़हब ने हो सकता है सिखाया हो, जब भी तू बोल रहा है, या नहीं सिखाया तो तू अपने आप से बोल रहा है। अगर नहीं सिखाया है तेरे मज़हब ने तो अपने बाप से बोल रहा है, और तुझे लोग बढ़ावा देने वाले हैं। गलती कर रहे हैं, तू भी गलती कर रहा है, मारा जाएगा, मरेगा कुत्तों की मौत। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आ जा मेरे पास में मुंबई में। आने के बाद में यहाँ मैं तुझसे दोबारा बोल रहा हूँ, 2 कुएँ खोदे जाएंगे आग के, एक कुएँ में तू कूदेगा और एक कुएँ में मैं कूदूँगा। फिर मालूम हो जाएगा इस्लाम अच्छा है या बुरा है, इस्लाम सच्चा है बुरा है। तो आ जा मेरे पास, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। अगर तुझे डर था तो क्यों बोला है रसूल पाक के खिलाफ? Z+ सुरक्षा मांग रहा है, अल्लाह के खिलाफ क्यों बोल रहा है? अरे खबीस लाइन, मादरजाद, अल्लाह हराम खोर, कुत्ते कमीने, हराम के पिल्ले, किसी और के नुत्फे से किसी और का तू जो है पानी है, तुझसे हम जो बोले वो कम है तेरे लिए खबीस। हम लोग गाली देने वाले नहीं हैं, गाली तो तू देने वाला है इस्लाम को। हमारा इस्लाम किसी को बुरा भला नहीं कहता है। हाँ, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तेरा कत्ल वाजिबुल कत्ल हो चुका है, वाजिबुल कत्ल हो चुका है, तो बचेगा नहीं। अल्लाह की मार तुझ पर पड़ेगी। अल्लाह का बंदा कोई ना कोई आएगा तुझे मार करके जाएगा। जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। तो अनकरीब अपना अंजाम देख लेगा। मेरी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोग अपनी ईमानी जज्बात को अपने सामने लेकर के आएँ, अपने अंदर जो है ईमानी क़ुव्वत पैदा फरमाएँ और मेरी बात को आगे शेयर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।